آج قرآن اور ظلم کے خاتمے پر اس دوسرے حصے میں ہم یہ معلوم کریں گے قرآن حکیم سے کہ ظلم کے معنی کیا ہے۔ ظلم کا مطلب ہے بقول ابن فارس کسی چیز کو ایک جگہ کے بجائے غلط جگہ پر رکھنا، یعنی کسی کا حق مارنا، کسی کے ساتھ ناجائز اور زیادتی کرنا، ایسا کام کرنا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کسی کا مال ہے، کسی نے اگر اس مال کو دبا لیا، چھین لیا، چیز ہے وہ چھین لی، کسی کا حق ہے وہ چھین لیا، تو اسے ہم ظلم کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، یعنی غلط کام کرنا صحیح کام کرنے کے بجائے۔ اور یہ ظلم جو ہوتا ہے یہ قانون الہی کے خلاف ہوتا ہے، یعنی جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک آدمی کسی کا حق چھین لیتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ نمبر 26 کی آیت نمبر 227 میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ خود گناہگار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ گمراہ ہیں سوائے گمراہ کے لیے غاؤن کا لفظ استعمال ہوا ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا ذکروا، اور جو ظلم ہوا اس کے بعد ظلموں کا لفظ آیا ہے، وہ ظلم کو دور کرنے کے لیے یہ میری وضاحت ہے مدد لیتے ہیں۔ گویا مقصد یہ ہوا کہ جس پر ظلم کیا جائے وہ مدد لے، کس کی؟ قانون الہی کی مدد لے، آیات الہی کی مدد لے اور ہم ساتھیوں کی مدد لے جو اس کی ہم خیال ہوں، جو یہ ثابت کریں کہ ظلم جو ہوا ہے جو غلط ہوا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو ظالم کو قائل کریں اگر معلوم ہے تو، اگر ظالم معلوم نہیں ہے تو اس کے غائبانہ طور پر سب لوگ مل کر یہ اعلان کریں کہ یہ ظلم تھا، یہ غلط تھا، یہ قانون کے خلاف تھا، یہ قانون الہی یعنی قرآن حکیم کے خلاف تھا۔ تو جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عربی کا لفظ استعمال کیا وَانْتَصَرُوا، جو نصرہ سے ہے یعنی مدد، ایک تو نصرہ کی معنی ہے اس نے مدد کی، اور انتصرہ کی معنی ہے اس نے مدد دی یا مدد چاہی، طلب کی۔ تو جب وہ مدد طلب کریں گے قانون الہی کی یا قانون ملکی قانون کی یا بین الاقوامی قوانین کی، تو جو ظالم کرنے والا ہے اللہ کہتا ہے وہ جلد جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے لوگوں پر ناحق، کہ کس پلٹنے والی جگہ پر پلٹتے ہیں، یعنی ظلم کو چھوڑ دے گا اور صحیح راستے پر آ جائے گا، قانون الہی کے مطابق صحیح کام کرے گا۔ عربی میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ای منقلب ینقلبون، تو یہ قلب لفظ سے بنا ہے، دونوں لفظ بنے ہیں۔ قلبہ کی معنی ہے پلٹنا، لوٹنا، اور منقلب کا مطلب ہے لوٹنے کی جگہ، واپس جانے کی جگہ، یعنی پہلے وہ صحیح جگہ پر تھے، صحیح راستے پر تھے، اب وہ واپس پلٹ کر صحیح راستے پر جائیں گے، غلط راستے کو چھوڑ دیں گے۔ تب جب آپ جس پر کہ ظلم ہوا ہے، چاہے ایک آدمی ہو، چاہے بہت گروہ ہو، چاہے قوم ہو، اگر وہ اللہ کے قوانین کی مدد لیں گے اور اپنے ساتھی بنائیں گے، حمایتی بنائیں گے اور اس کو قائل کریں گے کہ تم نے غلط کیا، ظلم کیا۔ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور مقصد اللہ کا یہ ہے کہ وہ ظلم دور ہو جائے، ختم ہو جائے یا اس ظلم سے بچ جائے۔ اب میں ایک مثال پیش کرتا ہوں ظلم کے لیے کہ جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر عذاب الہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ نمبر 52 کی آیت نمبر 43 میں ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب ہے، جو اللہ کے سوا
دوسرے معبود یعنی الہ رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو اللہ جیسا مقام دیا جائے، اس کو معبود بنایا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کا حکم مانا جائے تو یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے صرف۔ اسی طرح سے ظلموں کا لفظ 3 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ کی مثال کو میں نے آپ کو دے دی 26 نمبر سورت کی آیت نمبر 227، اور دوسری آیت ہے سورت نمبر 16 آیت نمبر 41۔ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کر گئے ہیں ان کے لیے ہم دنیا میں اچھائی کی خبر دیتے ہیں اور آخرت کا اجر تو بہت بڑے کے لیے اکبر لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر یہ مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ کسی پر ظلم ہو، غلط کاری ہو، غلط کام ہو تو وہ ہجرت کر جائے اور اس طرح سے ظلم سے بچ جائے گا۔ جیسے لوگ حبشہ چلے گئے یا مدینہ چلے گئے شروع کے زمانے میں، اس طرح سے ظلم سے بچ گئے، اور جب ان کے حمایتی زیادہ ہو گئے تو انہوں نے ظالموں کو قائل کر دیا اور بغیر جنگ اور بغیر لڑائی کی انہوں نے مکہ کے حوالے کر دیا۔ خود بھی مسلمان سارے کے سارے ہو گئے اور غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ گئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا میرا کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورت میں بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ظالم کرنے والے واپس صحیح راستے پر آ جائیں گے، اور 8 سال کے بعد یہی ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، اور نتیجہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ مظلوم ہو کر ظالم کے خلاف مدد حاصل کریں گے قوانین الہی کی، یا جیسے ہجرت پر چلے گئے یا انسانوں کی حمایتیوں کی، تو وہ سب مل کر اس کو قائل کر دیں گے کہ وہ غلط ہے اور اس کو واپس صحیح راستے پر قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 39 میں ہے کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا جن سے جنگ کی جا رہی ہے، جو باسیون کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوا۔ اور یہ ظلم کی دوسری مثال ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوا مکے میں اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، وہ مدینہ چلے گئے، ان پر ظلم اس طرح سے بھی ہوا کہ مارا پیٹا گیا اور ناکہ بندی کی گئی، کھانا پینا سب کر دیا گیا، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے گئے، تو وہ مدینے میں آ گئے، اور مدینے میں جب آ گئے تو ان کی طاقت بڑھی، ان کی حمایتی زیادہ ہوئے، زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، تو پھر انہوں نے ان پر حملہ کرنے کا سوچا، اور جب حملہ کرنے کا سوچا اور دو دفعہ جنگیں ہوئی تو اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے مسلمانوں پر، لہٰذا ہم مسلمانوں کو ابھی حکم دیتے ہیں کہ وہ تمہیں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ پہل انہوں نے کی ہے۔ اسی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یقاتلون ہے، یعنی یہ اکیلے مجہول ہے، کہ انہوں نے جنگ شروع کی ہے اور آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جنگ کریں، یعنی دفاع کریں، اپنا بچاؤ کریں اور دفاع میں لڑیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے، مطلب یہ کہ بالکل قدرت رکھتا ہے، اللہ ان کی مدد کر سکتا ہے مظلوم کی، اور اس طرح سے ان کو جنگوں میں فتوحات دی۔ اور اس کے بعد میں سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 148 میں اللہ نے فرمایا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بری بات زبان سے کھلا کہے سوائے یہ کہ کسی کو ظلم کیا گیا ہو، یعنی جو مظلوم ہوتا ہے وہ ظلم ظالم کو کے بارے میں ظالم کو کہہ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی وہ بری بات دوسروں کو کھلا کہہ سکتا ہے جو غیبت کے جملے میں نہیں آتی۔ جب وہ اپنی مظلومیت کو بتائے گا اور ظالم کو ظالم ثابت کرے گا تو لوگ اس کی حمایت میں ہوں گے، اور اس طرح سے اخلاقی طور پر اس کو دباؤ ہوگا۔ آیت نمبر 40 اور سورت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا تم نے اگر رسول اللہ کی مدد نہیں کی تنصروہ تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے اس کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ یہ دوسری مثال ہے ظلم کی۔ تو اس طرح سے ثابت ہوا کہ اگر ظلم کیا جائے تو مظلوم اللہ کے قوانین کی یا حمایتیوں کی مدد لے، اور ظالم اس طرح سے ظلم کو ختم